دعا قربانی ذبح کرنے کے بعد پڑھنی ہے یا پہلے پڑھنی ہے، اس کی طرف عمومی طور پر ہمارے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک تو دعا کا محل ہی ختم کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ معلومات نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ نقصان اٹھانا ہوتا ہے۔ دیکھیے حدیث پاک میں جو ترتیب آئی ہے وہ ترتیب یہ ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں گے تو ذبح کرتے ہوئے پہلا کام ہوگا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ جانور کو ذبح کر دیں گے۔ جب جانور ذبح ہو جائے اس کے بعد پھر آپ الگ سے دعا کریں گے، اللہم تقبل منی، اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما لے، یا جو بھی جس کو بھی آپ نے اپنی قربانی میں شامل کیا ہوا ہے ان سب کا اپنا آگے نام بھی لے سکتے ہیں اگر آپ ملانا چاہیں۔ اور یہ دعا آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ دعا جو ہے وہ صرف عربی میں ہی کی جائے، سب کو عربی نہیں آتی ہے، لہذا اپنی مادری زبان میں آپ دعا کرنا چاہیں، جس زبان میں بھی ہو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اچھا، مسلم شریف کی روایت ہے، عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرن فأتی بہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ایک مینڈا لایا جائے، تو وہ آپ کے لیے حاضر کر دیا گیا، لیضحی بہ، تاکہ آپ اس کی قربانی فرمائیں۔ فقال لها یا عائشہ ہلم المدیہ، عائشہ چھری لے کر آؤ۔ ثم قال اشحذیها بحجر، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اسے چھری کو پتھر سے تیز کرو۔ ففعلت، حضرت عائشہ نے یہ کام کر لیا۔ ثم اخذها واخذ الکبش، پھر آپ نے چھری لی اور مینڈے کو لیا، فاضجعه، تو آپ نے اس کو کروٹ کے بل لٹا دیا۔ ثم ذبحه، پھر آپ نے اسے ذبح کیا۔ ثم قال بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد ثم ضحى بہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بسم اللہ کہہ کر اس جانور کو ذبح کیا اور اس کے بعد دعا فرمائی، اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد، اللہ اسے میری طرف سے اور میرے اہل خانہ کی طرف سے اور کل امت مسلمہ کی طرف سے قبول فرما لے۔ یہ ایک روایت موجود ہے۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے 1521، عن جابر بن عبداللہ قال شہدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عید الاضحیٰ کے دن حاضر تھا۔ فلما قضا خطبتہ، جب آپ نے اپنا خطبہ مکمل فرما لیا، عید پڑھا دی، نزل عن منبرہ، آپ تشریف لائے ممبر سے نیچے، فأتی بکبش، تو آپ کے لیے ایک مینڈا لایا گیا، فذبحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مینڈے کو ذبح فرمایا۔ وقال، اور پھر فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر، ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، اللہ اسے میری طرف سے اور ہر اس شخص کی طرف سے جو قربانی نہیں کر رہا میری امت میں، جو قربانی نہیں کر پا رہا ہے، جس کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے، تو اس کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما لے۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قربانی کے ذریعے امت کو اس قربانی کے ثواب میں شریک فرمایا ہے، یعنی اس قربانی کو اپنی طرف سے بھی ادا فرمایا، اہل خانہ کی طرف سے بھی ادا فرمایا، اور کل امت مسلمہ کی طرف سے بھی ادا فرمایا، وہ افراد، وہ مسلمان کہ جو قربانی کا فریضہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اچھا، اس سے ہمیں یہ بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر دیں گے، اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوگی، اللہم تقبل من محمد وآل محمد۔ لہذا سب سے پہلے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کرنا، اور اس کے بعد دعا کرنا، اور دعا میں اللہم تقبل منی، اور یا جس کو آپ شامل کر رہے ہیں وہ اس کو ساتھ ملا لینا، اور ضروری نہیں کہ یہ دعا عربی زبان میں ہی ہو، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوتی، آپ اپنی مادری زبان میں ہی دعا کریں، جس طریقے سے عام طور پر دعا کرتے ہیں آپ، تو ہر بندہ اپنی مادری زبان میں دعا کرتا ہے، صرف عربی میں کوئی نہیں کرتا دعا، لہذا یہ دعا بھی آپ، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوتی، اپنی زبان میں ہی کر دیجئے اور دل سے کہہ دیجئے اللہ رب العزت سے کہ اللہ یہ قربانی میری طرف سے، میرے اہل خانہ کی طرف سے
قبول فرما لے۔ لہذا اس طریقے سے یہ بھی سنت ادا ہو جائے گی، اور اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے بسم اللہ کی اللہ اکبر کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، یعنی بالکل دھیمی آواز نہ ہو، یا بالکل ایسا نہیں کہ کوئی زبان سے ادا ہی نہ کرے، بس دل ہی دل میں پڑھ لے، اس طریقے سے ذبح کرنا یہ درست طریقہ کار نہیں ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر وقت ذبح اللہ کا نام لیا گیا ہے اس جانور میں سے کھاؤ۔ اور اسی کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جس جانور پر وقت ذبح اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا گیا ہے، تو اس جانور میں سے نہیں کھاؤ۔ لہذا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرنا الحمدللہ ہمارے یہاں سب مسلمان کرتے ہی ہیں، لیکن اس میں تھوڑا آواز کا اہتمام کرنا اور احتیاط کرنا، اور اس کے بعد پھر اپنی مادری زبان میں ہی دعا کر لینا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طریقہ کار ہے، سنت ہے، اسے ہمیں اس طریقے سے ہی ادا کرنا چاہیے تاکہ ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے پہنچ جائے۔ تو یہ قربانی کرنے کی احتیاطیں، ذبح کرنے کی کچھ احتیاطیں ہیں جس پر ہمیں غور کرنا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھیے سب سے اولیٰ اور اعلیٰ طریقہ سنت تو یہی ہے کہ نماز عید پڑھنے کے بعد آپ فوراً پہلا جو کام کریں گے وہ قربانی کو ذبح کرنے کا کریں گے۔ قربانی کرنا اگرچہ اگلے دنوں تک بھی مؤخر کر سکتے ہیں آپ، اختلاف کے ساتھ، وہ 3 دن ہے یا 4 دن ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وہ جتنے مؤخر کرنا وہ بھی جائز ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن افضل اور سنت یہی بنتا ہے کہ نماز عید پڑھ کر آئیں تو پہلے ہی دن آپ اپنی قربانی کو کریں۔ کسی بھی وجوہات کی بنا پر دوسرے دن کرتے ہیں، تیسرے دن کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی، جائز ضرور ہوگا لیکن اچھی بات نہیں ہے۔ آپ پہلے ہی دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی قربانیوں کو اللہ کی راہ میں پیش کیجیے، اور جب عید کی نماز پڑھ کر آئیں گے تو اپنے جانور کو ذبح کرنا، اور اس وقت یہ ساری احتیاطیں اپنے ذہن میں رکھنا یہ ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا کام کیا نماز عید پڑھنے کے بعد وہ یہی ہے کہ آپ اپنی قربانی کو ذبح کرنے لگے تھے۔